ویلکم بیک. سندھ میں اساتذہ تنظیموں پر پابندی اور اساتذہ کے احتجاج پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی ایل اے کے صدر سید ریاض احسن صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن سندھ رضوان میمن صاحب اور کراچی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب. پروفیسر صاحب, آپ مشکل کیوں ہیں؟ اساتذہ کیوں اتنے ناراض ہیں؟ یہ جو 21 جولائی کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت تعلیمی اداروں میں جو ایسوسیشنز ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے. اس پر میں نے ایک لیٹر لکھا ہے سیکرٹری ایجوکیشن کو اور میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اب ڈسکریمنیشن سب سے بڑا یہ ہے کہ بھائی پورے پاکستان میں اساتذہ تنظیم لبرٹی ہیں, وہ فنکشن کر رہی ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن سندھ کی جو ایسوسیشن ہے اس میں پابندی لگائی گئی ہے. گورنر صاحب کے انڈر میں یہاں یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹی کے ٹیچرز پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر کے انڈر میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پابندی. ڈاکٹر آپ نے ساری بات پڑھایا ہے, آپ بتائیں کہ اس پابندی کو آپ جسٹیفائی قرار دیں گے؟ ضرورت تھی اس کی؟ جی, اس کی جہاں تک دستور کا تعلق ہے تو دستور میں یقیناً یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو اس بات کا حق ہے کہ وہ یونین بنائے, لیکن دستور میں تیسری شق جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ شیل انشور دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن اینڈ دی گریجوئل fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability. یعنی یہ دستور گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اپنے جو صلاحیت کے مطابق کام ہونا چاہیے, اس میں یہ ڈسٹورشنس لے آتی ہیں اور لوگوں کو تعلقات کی بنا پر انعامات ملتے ہیں پروموشن کی شکل میں یا دوسرے اسی قسم کے جو انعامات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ضرور ٹکراتی ہے. یہ تو دستوری حیثیت ہو گئی اور ترقی ہے, پروموشن ہے, امتحانات کا انعقاد ہے, انویجیلیشن ہے, یہ سارے کے سارے دراصل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. حکومت سندھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل بے اثر ہے اور مکمل طور پر ان تنظیموں کے ہاتھ میں یرغمال بنی ہے. بیٹھی ہے میمن صاحب, آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں پابندی کو؟ پابندی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جی دو مین چیزیں ہیں, ایک ہے ایفیشنسی اور دوسری ہے کوالٹی آف ایجوکیشن.
क्वालिटी भी आप जानते हैं कि तकरीबन मैं यूँ कहूँगा कि टोटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। कोई भी ज़रा वेल टू डू इंसान हो तो वो अपने बच्चों को किसी सरकारी इदारे में नहीं भेजना चाहता, वो प्राइवेट इदारों की तलाश में होता है। तो काफ़ी साल गुजर गए हैं, ये एसोसिएशंस ऐसी भी हैं जो 50s और 60s की दहाई में कायम हुई थी। उस वक्त इनका काम सोशल वेलफेयर था अपने एम्प्लॉयज़ की, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होते हुए पॉलिटिक्स में आ गए, फिर ब्लैकमेलिंग में आ गए, एजिटेशन में आ गए। इसलिए हुकूमत मजबूर हुई कि इनको बैन किया जाए और सारे असातिज़ा इन चीज़ों को छोड़ के अपने तालीमी इदारों में जाएं और वहाँ बच्चों को तालीम। रियाज साहब, आप ठीक है, आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आप कराची की और पाकिस्तान के शहरी हैं। स्कूलों की हालत और कॉलेजों की हालत आप नहीं जानते कि असातिज़ा जाते ही नहीं है क्लास में, पढ़ाते ही नहीं है। देखें, गलत बात है, सारी झूठ है। हमारे यहाँ 50% गर्ल्स कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजों में लड़कियां भरी हुई हैं। हमें मुसीबत है उनको कुर्सियां मेज देना, बैठाना। असातिज़ा नहीं जाते क्लास में, पढ़ाते नहीं, तैयारी करके नहीं आते। कैसे नहीं जाते? झूठ बोलते हैं सब। जो गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। जो गलत बयानी करे तो मैं उसको कैसे मानूं? भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का म्यारे तालीम 90% अगर म्यारे तालीम पस्त नहीं है क्या हमारा? नहीं, बात यह है कि हमने एक सजेशन दिया है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट करो। आप जो है सेमेस्टर सिस्टम लाओ, आप टर्मिनल सिस्टम लाओ। हम कब से डिमांड कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यूअस असेसमेंट का सिस्टम नहीं लाएंगे। आपने सिस्टम ये रखा है कि साल भर की असेसमेंट 3 घंटे में करते हैं साल के आखिर में। ये कौन सा निज़ाम है? ये अब सिलीट हो चुका है सारी दुनिया में। मैं बताता हूँ कि जनाब असातिज़ा तंजीमों को वो कंट्रीब्यूशन है जो कराची में जो मेरिट पॉलिसी है, यह असातिज़ा तंजीमों का ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने दिया है, इनके पास कुछ भी नहीं था जहन में। डॉक्टर साहब, रियाज साहब ये कह रहे हैं कि कराची में मेरिट का निज़ाम सिर्फ असातिज़ा तंजीमों की वजह से आया है, क्या दुरुस्त है? ये मैं अगर आप इजाज़त दें तो मेरे ख्याल एक मजाक से ज़्यादा एक बात नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनमें से अक्सर अपना सर्वाइवल इसी में देखते हैं कि असातिज़ा तंजीमों के साथ जो है वो कोई अलायंस कर लें और तालीम वगैरह जो है वो जैसा भी हो या ना हो, लेकिन वो सर्वाइव कर जाए। ये एक बुनियादी चीज़ है। तबादले सारे असातिज़ा तंजीमों के हाथों के अंदर हैं। मेमन साहब, आप असातिज़ा के कहने पे लोगों के तबादले करते हैं, इनके असातिज़ा तंजीमों के कहने पे इनके प्रेशर में आके इनसे डरते हैं आप? अंजुम साहब, बेसिकली बात यह है कि उस टाइप का प्रेशर शायद हमारे तक नहीं पहुंच सकता। अब तो डेवोल्यूशन के बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, इनका वीडियो एजुकेशन मौजूद है, वो वहीं पे इनके काम हो जाते हैं। कुछ
بہت مطلب جو بظاہر نظر نہیں آتا وہ اپنی اس طریقے کی یہ چیزیں سب تیار کروا کے اور عام طور سے آفیسز میں لے کے آتے ہیں. یہ اسٹیبلشڈ بات ہے, ایسی بات نہیں ہے جس پہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہو. ایسا کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر وہاب کہہ رہے ہیں اور رضوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جو شہر بھی کہہ رہا ہے کہ معیاری تعلیم کا گرا ہے اور اساتذہ کا جو پریشر ہے وہ بعض دفعہ غلط بھی. ہم کیا کریں بات یہ ہے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کلاس روم کا سائز کم کریں, 50-60 اسٹوڈنٹ رکھیں, اسسمنٹ کا سسٹم بنائیں, ہر منتھلی ٹیسٹ ہو, پھر آپ دیکھیں کہ کیا رزلٹ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کرنے کی واقعی کہ آپ جو سالانہ مارک شیٹ اناؤنس کرتے ہیں اس میں ہر مہینے کے ٹیسٹ بھی شامل کریں اس میں. اگر ہم اس میں امتحان دینا چاہیں تو میرے خیال ہے کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اس کو امتحان نہ دیا جائے. سسٹم اگر ہو تو بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر دلچسپی ہو کہ یہ بھی بچہ کسی کا ہے اور یہ ایک قوم کا بھی بچہ ہے, اس کا مستقبل بھی میرے بچے کی طرح ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اخلاقی تربیت کا 3-4 یا 1 ہفتے کا پروگرام جو ہے وہ اساتذہ کے لیے کیا جائے, جس میں بتایا جائے کہ رزق حلال جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس قسم کے کاموں سے استاد کا پیشہ جو ہے وہ بدنام ہو کے رہے. ممکن ہے کہ آپ اخلاقی کورسز بھی کرائیں جو ڈاکٹر انجم صاحب, اخلاقی کوششیں بھی ہو چکی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نان ایگزسٹنٹ ہے, یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے سسٹم میں. آپ رپورٹ کارڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مزید کیا کیا جائے یہ میں نہیں سمجھ سکتا. سید ریاض حسن صاحب, رضوان میمن صاحب اور ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے اس بات چیت میں حصہ لیا. یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ کی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو صاحب